قدر صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اما بعد، جیسا کہ دوستان کو معلوم ہے کہ اس ماہ کے اندر جو ماہ شروع ہے، ماہ شعبان، اس کے اندر بہت ساری مناسبات ہیں. ان میں سے سب سے بڑی ایک مناسبات جو ایک نسبت ہے وہ ہے 15 شعبان کی. اس میں کون سی نسبت ہے سب سے بڑی؟ امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے. اب کیونکہ اس میں سب سے بڑی اہم نسبت ہے امام زمانہ کی ولادت ہے، اور امام زمانہ وہ امام ہیں جن کا ہم سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جن کے ہمارے وقت کے امام ہیں. تو اس امام کی معرفت کے حوالے سے ہمیں اس ماہ میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح حدیث ہے کہ جو شخص، جو انسان اپنے وقت کی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ ہلاکت کی موت مرے گا. اب امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جس کو ہم معرفت سمجھتے ہیں، شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں وہ شناختی کارڈ ہے. ہمیں شناختی کارڈ کی حد تک امام کی معرفت ہے، اس کے علاوہ معرفت نہیں ہے. لیکن جو شناختی کارڈ کی حد تک معرفت ہے، اس معرفت کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ہماری زندگی اور ایک امام کو نہ ماننے والے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، برابر ہے. ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے کردار کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا اگر ہماری معرفت کس حد تک محدود ہوگی؟ شناختی کارڈ تک. شناختی کارڈ کی معرفت کون سی ہے؟ کیا ہوتے ہیں شناختی کارڈ کے اندر؟ جو مثلا ایڈریس ہوتا ہے، سارا نام، ولدیت، عمر، ہر چیز جو ڈیٹیل ہے وہی ہوتی ہے. اگر اس حد تک ہو تو ہماری جو اعمال کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس حوالے سے یہاں پہ دقیقاً جو امام کی معرفت ہے، اگر آپ نے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو آپ کو امامت کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. اگر آپ نے خدا کو سمجھنا ہے تو آپ کو توحید سمجھنی پڑے گی. اگر آپ نے رسول کو سمجھنا ہے تو آپ کو رسالت سمجھنی پڑے گی. اگر آپ نے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو آپ کو امامت کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. اگر آپ نے امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو آپ کو مہدویت کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. اگر امام مہدی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو آپ کو مہدویت کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. یہ وہاں سے مہدویت کی جب معرفت ہوگی تو آٹومیٹک آپ کو امام زمانہ کی معرفت ہو جائے گی. اس کے بغیر کوئی رائے حل نہیں ہے. میں نے کچھ یہاں پہ اوپر کچھ ایرو بنائے ہیں. یہ مکمل دین کا نظام ہے. جو دین ہمارے پاس ہے، مکتب اہل بیت کے پاس، یا جو قرآن کے اندر دین ہے، اس کا جو مکمل ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچہ ہے، وہ ڈھانچہ یہاں بیان کریں گے. اس ڈھانچے کے اندر مہدویت کہاں پہ آتی ہے پھر وہاں سے بات شروع کریں گے. ورنہ ڈائریکٹ اگر مہدویت سے بات شروع کر دیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو ڈائریکٹ بات شروع کرتے ہیں بس امام کے قصیدے سے. وہ باقی معرفت کہاں جائے گی وہ پھر سمجھ میں نہیں آتی. پورے دین کا ایک ڈھانچہ ہے، نظام ہے، ایک عمارت ہے. جیسے کہ عمارت ہے، آپ اس عمارت کے اندر بلب کی خاص جگہ ہے، پنکھے کی، مطلب بلب آپ نیچے لگا دیں. چلو انسانی جسم ہے نا، انسانی جسم میں آپ کا ناک ماتھے کے اوپر ہوتا تو کیا ہوگا؟ ناک تو لگا ہوا ہے نا، ناک کٹا تو نہیں ہے. اب نارمل انسان دیکھیں نا، جن کا اب نارمل جو نارمل نہیں ہوتے، مطلب جس کے ہاتھ کی انگلیاں 5 نہ ہوں، ایکسٹرا ہوں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر 5 نہ کم ہو جائیں، اگر ایک خدا نہ خواستہ کسی کے یہ فنگر اس کے کسی سینے کے اوپر لگ جائے، ماتھے کے اوپر لگ جائے، کیا ہوگا؟ انسان تو وہی ہے، عجیب لگے گا. دین کا ایک مکمل نظام ہے، ڈھانچہ ہے. جب ڈھانچے کو پورا سمجھیں گے، اس ڈھانچے کے اندر کس کا کہاں مقام ہے، وہاں پہ درک کریں گے، پھر وہ خوبصورت دین لگتا ہے. ورنہ آج کی جوان نسل دین سے دور کیوں ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں دین کا پورا ڈھانچہ معلوم نہیں ہے. اور جو دین ہمیں پڑھایا گیا یا جو دین ہم نے سنا ہوا ہے، یقین جانے وہ دین، اس سے انسان خود بیزار ہو رہے ہیں. آج ہمارے اندر رغبت کیوں نہیں ہے دین کو سمجھنے کے حوالے سے؟ ورنہ اتنی خوبصورت ڈھانچہ ہے، یقین جانے دل کرتا ہے کہ انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کے نا اسی ڈھانچے کو سمجھتے سمجھتے زندگی گزار دے. اور اصل زندگی کا ہدف یہی تھا، معرفت حاصل کرنا. آپ علم حاصل کرو تاکہ بندگی خدا کر سکو. بندگی خدا کرو گے تاکہ تمہاری معرفت میں اضافہ ہو. الٹیمیٹلی کہاں پہ آپ نے آنا ہے؟ معرفت کے اوپر آنا ہے. تو دین کا ڈھانچہ اتنا مضبوط ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ جانے دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر انسان پوری زندگی لگا دے. اس ڈھانچے کی بنیاد ہوتی ہے بیست سے. کیسے؟ بیست.
ہم سب نے نام سنا ہوا ہے، میں اس تشریح نہیں کروں گا. اگر کوئی جوان یہ اس کو ڈھانچے کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اس سے مختلف رجوع کر سکتا ہے کتب کے اندر، یا وہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کو، مطلب جو اس کے ہیں اس حوالے سے آئیڈیالوجیکل جو چیزیں ہیں وہاں سے اس دین کے نظام کو سمجھ سکتے ہیں ہم. بعثت، اس کا آغاز بعثت سے ہے. دین کا آغاز تھوڑا سا آپ وہاں سے رسول کی چلو زندگی سے لے کے چلتے ہیں. اسلام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بعثت سے. بعثت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ہجرت. ہجرت کے بعد مدینہ میں کیا ہوتی ہے؟ اسلامی حکومت کا، اسلامی حکومت یعنی کہ نظام امامت کا، نظام امامت کے نظام کا قیام ہوا. امامت کے نظام کے بعد ایک واقعہ آیا، واقعہ ہے غدیر. غدیر برپا ہوئی، ٹھیک ہے. غدیر کے بعد کربلا برپا ہوتی ہے. کربلا کے بعد مہدویت برپا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دین کے مراحل ہیں. اب سوال یہاں پہ ہے ہم سب کے لیے، بعثت کو ایک اور شخصیت نے طے کیا، ایک اور امت نے طے کیا. مطلب رسول نے بعثت کا مرحلہ طے کیا خود اور امت سے بعثت طے کروائی. رسول نے خود ہجرت کی اور امت سے ہجرت کروائی. رسول نے اسلامی حکومت نظام امامت قائم کیا اور امت سے کروایا. رسول نے غدیر پہ، اب یہاں تک پہ بریک لگے گی. اب جو رسول کا کام تھا رسول نے مکمل کر کے اب غدیر کا واقعہ ہوتا ہے، منتقلی، انتقال کا. جو وراثت رسول نے، اب تینوں چیزیں، یہ صرف امامت منتقل نہیں ہوگی، یہ میں بتا دوں یہاں پہ. غدیر منتقلی ہے، منتقل ہونے کا نام ہے. کس کا؟ بعثت کا، ہجرت کا اور نظام امامت کا. کس کو منتقل ہوئی؟ امت کے حوالے اور الہی جو رہبر امام ان کے حوالے، دونوں کے حوالے ہوئی چیزیں، صرف ایک کے حوالے نہیں ہوئی. کیونکہ امام اس کا اختیار رکھتا ہے چیزوں کا، لیکن امت نے امام کی اطاعت کرتے ہوئے وہ مراحل طے کرنے. لیکن لوگوں نے غدیر کو چھوڑ دیا. غدیر کو چھوڑنے کا مطلب ہے بعثت چھوڑ دی، ہجرت چھوڑ دی، اسلامی حکومت چھوڑ دی. تو اس کے نتیجے میں برپا ہوئی کربلا. ٹھیک ہے. کربلا برپا ہوئی ان سارے مراحل کو زندہ کرنے کے لیے. کربلا زندہ کرنے کا نام ہے بعثت کو. کربلا کیا ہے؟ تو بعثت کو زندہ کرنے کا نام ہے. کربلا ہجرت کو زندہ کرنے کا نام ہے. کربلا نظام امامت کو زندہ کرنے کا نام ہے. کربلا غدیر کو زندہ کرنے کا نام ہے. اب کربلا نے تو زندہ کر دیا، لیکن اس جو زندہ ہوئی چیزیں، یہ مراحل ہیں، یہ اس امت کے اندر بھی زندہ ہو جائیں. یہ چیزیں امت کے اندر بھی، جس دن امت نے کربلا کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو زندہ کر لیا، اس دن مہدویت برپا ہوگی. اس دن مہدویت. آپ یہ نہ سمجھے کہ بعثت رسول نے طے کی تھی، ہجرت رسول نے طے کی تھی اور رسول کے دور میں ہوئی، نظام امامت اس دور میں ہوا. غدیر 1400 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، کربلا پہلے وقوع پذیر ہوئی. آج اتنا تو مومنین باور کر چکے ہیں کہ کربلا صرف وہی کربلا نہیں تھی، آج بھی کربلا برپا ہو سکتی ہے. جو نتائج کربلا کے وہاں پہ تھے، باطل مغلوب ہو گیا. آج بھی ہم کربلا سے باطل کو مغلوب، جس طرح دین کے ڈھانچے میں کربلا بار بار ہر روز برپا ہو سکتی ہے، اسی طرح دین کے ڈھانچے میں بعثت ہر روز برپا ہو سکتی ہے. ہر روز دین کے نظام میں ہجرت ہر روز برپا ہونی ہے. دین کے نظام میں نظام امامت ہر روز برپا ہونا ہے. دین کے نظام میں غدیر ہر روز ہو. غدیر کیا؟ یہ بہت اہم ہے، اس میں ابھی ٹائم نہیں ہے، میں نے آگے یہاں پہ جانا ہے اصل میں. ورنہ یقین جانے اتنا خوبصورت ڈھانچہ ہے نا دین کا، انسان جب اس میں اترتا ہے محو ہو جاتا ہے. پھر اتنی خوبصورت ڈھانچہ کسی کے پاس نہیں ہے. ڈھانچہ خوبصورت، اس کے اندر نظریات بہت پختہ خوبصورت، اس کے اندر جو جذبہ حرارت ہے وہ بہت خوبصورت، جو اندر سے انسان کو معرفت کے سمندر ملتے ہیں، یقین جانے بہت ملتے ہیں، ہم سب حاصل کر سکتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں. یہ سارے مراحل آج کی امت نے طے کرنے ہیں. جس دن آج کا جوان جس دن یہاں سے شروع کرے، بعثت سے یہاں سے شروع کرتے 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 جب یہاں پہ پہنچے گا، ایک کربلا ڈائریکٹ برپا نہیں ہوگی. کربلا برپا کرنے کے لیے آپ کو 4 مراحل طے کرنے پڑیں گے. تب جا کے جب کربلا برپا کریں گے، کربلا کی بدولت مہدویت برپا ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں تھوڑی کربلا پہ رکوں گا، کیونکہ جو ایام آج کا جو کل تھا، امام حسین اور حضرت عباس
علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، میں اس میں صرف حضرت عباس کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ہمارے لیے ناشناختہ شدہ ہیں. صحیح میں بتاؤں، امام حسین کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے کچھ نہ کچھ. آج کے دور میں الحمدللہ تشیع کے اندر جو کربلا کی معرفت زندہ ہونا شروع ہو گئی ہے، ایک حد تک جوانوں کی حد تک ہو گئی ہے، عمومی سطح پہ نہیں ہوئی، لیکن غازی عباس کی شخصیت مکمل ناشناختہ شدہ ہے ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں غازی عباس جیسے ذہن میں آتا ہے ہمارے ہاتھ میں تلوار سمجھ میں آتی ہے، بس ایک بہادر جنگجو لڑاکا، اور یہ چیز تصویر سمجھ میں آتی ہے. مثلا میں اگر اس کو آج کے دور میں وہ ایک خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن جو عملی نمونہ ہے قاسم سلیمانی، اگر میں کہوں نا قاسم سلیمانی، ہمارے ذہن میں جیسے قاسم سلیمانی کا نام سنی دیں ہمیں فوری کہتے ہیں وہ دیش کے خلاف جنگ لڑنے والا، ہتھیار اٹھانے والا، جنگی جنگجو. نہ، یہ بہت، یہ اس کا مطلب ہے ہمیں ابھی نہ قاسم، یہ غازی عباس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کیونکہ جو پیروکار تھے، میں اگر کہوں قاسم سلیمانی حقیقی پیروکار تھا غازی عباس کا، علمدار عباس کا حقیقی پیروکار قاسم سلیمانی تھا. جب اب علمدار عباس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو پھر قاسم سلیمانی جیسی شخصیات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اب حضرت عباس کون ہے؟ حضرت علی کے 18 بیٹوں میں سے 7-8 بیٹے کربلا میں شہید ہوتے ہیں. 7-8 بیٹے، ان ساروں کی جو امامت کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام، اس کو امام ہے، ان کے امام تھے، لیڈ کر رہے تھے. اب 18 اماموں سے 18 حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 7-8 شہید ہوتے کربلا کے اندر، باقی کہاں تھے؟ پہلا سوال باقی کہاں پہ تھے؟ اگلا سوال، 18 بیٹوں میں سے 3 بیٹے تو ہم جانتے ہیں، کون سے؟ حسن، امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس. ایک بیٹے ایک باپ کی اولاد ہیں. چلو آپ، میں مان لیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جیسی ماں کسی کو نہیں ملی، وہ تو افتخار ہے امام حسنین کے لیے، لیکن عباس علیہ السلام کو تو وہ نہیں ملی. جو نسبت عباس کو تھی وہی اس کے سارے بھائیوں کو بھی تھی. اگر 2 بھائی نکال دیں، باقی کتنے بھائی تھے؟ 16 یا 15-16 بھائی بنتے. 15-16 جو باقی بھائی تھے ساروں کی نسبت ایک تھی، وہ مولا علی علیہ السلام تھے. لیکن مجھے خود بھی نام نہیں آتے، میں اپنا کو مجھے نام آتے، مجھے بھی نہیں آتے. یہ کیا چیز ہے جس نے غازی عباس کو بالکل ممتاز کر دیا، خود تشیع کے اندر ممتاز کر دیا. کہ خود تشیع جو ماننے والے، جس کا پہلا امام مولا علی ہے، ان کو اپنے اس کے جو بیٹے ہیں ان کے نام تک بھی ان کو نام یاد نہیں ہے. لیکن ان میں سے جو اتنی ممتاز شخصیت ہو گئی ان میں سے غازی عباس ہیں، کیونکہ وہ تو امام تھے. حضرت امام حسن، امام حسین ویسے امام تھے، خدا کی طرف سے منتخب تھے امام. لیکن غازی عباس نے کون سا کارنامہ کیا کہ زندگی میں پوری انسانیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک، بلکہ جب تک عالم یہ دنیا ہے، کائنات ہے، بلکہ ہمیشہ رہے گی، ابدی ہے، تب تک عباس کا نام اسی شجاعت اور اسی بلندی سے ہمیشہ چمکتا رہے گا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے غازی عباس کو اتنے مقام عطا کیا؟ کس چیز نے غازی عباس کو اتنا مرتبہ عطا کیا جو باقی اس کے بھائیوں کو عطا نہیں ہو پایا؟ معرفت امام. ماشاء اللہ، بیسک یہی راز ہے. سب سے پہلے معرفت امام. یہاں پہ یہ تو نکال دیں کہ یہ کسی بھائی کے ساتھ وفاداری نہیں تھی. اگر غازی عباس کی بھائیوں کے ساتھ وفاداری ہوتی تو جو باقی بھائی تھے ان کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، جو کربلا میں بھی نہیں پہنچے. یہ معرفت امام تھی. اچھا، معرفت امام کس حد تک تھی؟ یقیناً اس حد تک تھی کہ ہر لمحہ عباس کی نظر امام حسین کے چہرے پہ ہوتی تھی. اگر میں چہرہ کہوں نا پھر بھی کہیں پہ توہین ہو رہی ہے. عباس کی نظر امام حسین کے ارادوں کے اوپر ہوتی تھی. امام حسین کے ارادے، یہ دعا عہد جو آپ پڑھتے ہیں، کہا کہ مومنین پڑھیں صبح، کہاں لکھا ہوا ہے کہ اے خدایا مجھے اپنے امام کے ارادوں پر سبقت عطا فرما. ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ وہ ہوتا ہے جو انسان زبان پر ابھی نہیں لاتا، ابھی دل میں ارادہ کرتا ہے کہ یہ فلاں کام ہو جائے. یہ معرفت امام ہے، جب آپ امام کے ارادوں کو بھانپ کر عملی کر دیں. اور اس شخصیت کو جو امام کے ارادوں کو عملی کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں عباس. عباس کی معرفت ہم نے آج تک نہیں سنی، اتنی تھی معرفت. اب دیکھیں ہم نے کیا سنی، ہم سارے زیادہ پنجاب سے بیٹھے ہیں، باقی دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یقیناً بہت دکھ ہوتا ہے.
اہل منبر پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے حکم دیا اے عباس خیمے اکھاڑو. عباس کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے یہ خیمے اکھڑوائیں گے ہم سے. یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہر جگہ پہ ٹاکرا کرتے ہیں عباس کریں کہ امام حکم دیتے ہیں عباس آگے کیوں کرتے ہیں, یہ کرواتے ہیں آپ سے نا. یہ کربلا نہیں, یہ گھڑی ہوئی کربلا ہے. عباس وہ ہے جو امام کے سامنے اس نے آج تک کیوں کا سوال پوچھا ہی نہیں ہے. یعنی کہ امام کا میں کہا ارادوں تک, امام نے ارادہ کیوں, عباس پہلے عمل کر کے سامنے آ جاتے ہیں. امام نے حکم دیا ہو, عباس نے بغیر چوں چراں کیے کوئی بھی, حتیٰ کہ کوئی انسان نا حکم دیتا ہے, مثلا میں کسی کو حکم دوں آج کل مثلا ہمارے وارڈ کے اندر نا جو ہاؤس جاب کون کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی نہیں شاکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, مثلا ہاؤس جاب میں ہمارے پروفیسر ہیں جو سپروائزر ہیں جو بھی ہیں, نور پہ بیٹھا ہوا ہے, میں بھول گیا سامنے بیٹھا ہوا ہے, مثلا وہ کہے یار فلاں کام کر کے فلاں کام کرو فلاں کام کرو, اب 2 جب بج رہے ہوں اور 1:55 ہوں اور وہ کہہ دے کام کرو جو آدھے گھنٹے کا ہو, بندہ اب پروفیسر کو نہ بھی نہیں کر سکتا, اندر گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے. اس کو اطاعت نہیں کہتے. اطاعت وہ ہے کہ جس کے اندر آپ حکم کی تعمیل بھی کریں لیکن رغبت کے ساتھ کریں, آپ کو خوشی محسوس ہو, آپ انتظار میں بیٹھے ہوں کہ مجھے حکم کرے, میرا آقا میرا مولا میرا امام مجھے حکم کرے میں بجا لاؤں. اس کو کہتے ہیں اطاعت رغبت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ماتھے پہ بال چڑھا کے کام کرنا, یہ اس کو اطاعت نہیں کہتے ہیں. اطاعت ہے نہیں, اس کو کہتے ہیں کراہت کے ساتھ کام کرنا. کراہت دل میں کراہت ہے اور اب اوپر اختیار بھی ہے, مثلا کہ امام کو حکم ماننا ہے, اندر میں کراہت ہے, بس وہ اس سے پھر اس کو اطاعت نہیں کہتے ہیں. عباس وہ شخصیت ہے اگر میں کہوں کہ یہ محض مطیع امام, محض مطیع امام, محض مطیع امام اور امام کی مکمل معرفت حاصل رکھنے والا اور امام کے ارادوں پر سبقت کرنے والا. اب یہ دیکھیں فوج کا جرنیل ہو, سپہ سالار ہو, آج مثلا کہ آپ کے آرمی چیف ہیں, آپ کے آرمی چیف ہیں, آرمی چیف جو جنرل ہوتا ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ امام کا کیا ہے, مکمل امام کے اطاعت میں ہو, امام کی اطاعت میں ہو. اب ایک جنگ ہو رہی, آج ہو رہی, امام زمانہ ظہور فرمائیں آج ہو رہی ہو, اور امام چیف آرمی اسٹاف کو فرمائیں کہ آپ جائیں پانی بھر کے ہیں فوج کے لیے, آپ خود جائیں اور دشمن کے نرغے میں جا کے پانی بھر کے ہیں. وہ کہے گا میں چیف آرمی اسٹاف ہوں, میں راستے میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا, باقی فوج کا کیا ہوگا. یہ پانی بھرنا کسی کے کام میں کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ بہت اہم, یہ دیکھیں کربلا کے بہت راز ہیں, بہت راز ہیں. اگر میں اور بات کہوں, اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس سلسلے کو نیچے لے کے ہیں, یہ امام حسین سے لے کے امام زمانہ تک, آج امام زمانہ کے کتنے عباس تیار ہیں. اگر میں کہوں امام کے ڈائریکٹ عباس, اگر میں کہوں رہبر معظم سید علی خامنئی ہیں تو بے جا نہیں ہوگا, اگر میں حسن نصر اللہ تو بے جا نہیں ہوگا. لیکن سلسلہ رکتا نہیں ہے. جس طرح رہبر معظم علمدار ہیں امام زمانہ کے, تو قاسم سلمانی علمبردار ہیں رہبر کے. اب یہ بھی نہیں کہ وہ امام کی اطاعت میں نہیں, امام کی اطاعت میں وہ بھی ہیں, لیکن ایک سلسلہ ڈھانچہ ہے. اب قاسم سلمانی کے نیچے کتنے کام کرنے والے تھے, وہ اطاعت میں تھے قاسم سلیمانی کی. دیکھیں بہت خوبصورت نظام ہے. اگر اس کو, یہ بڑا اہم ہے, اگر اس طرح کی اطاعت مل جائے کہ ہم اپنے الہی شخصیات الہی رہبران کی اس طرح اطاعت کریں, تو پھر حقیقی کربلا برپا ہوتی ہے. اس پر کربلا سے ہم مہدیت تک, نظام تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے ایک ذمہ قاسم سلیمانی اس دور میں. قاسم سلیمانی کا راز جنگی مہارت میں نہیں تھا. تھنک ٹینک امریکہ کے بہت بڑے ہیں, ہمیں مطلب بہت زیادہ ہے ان کی تھنک ٹینک, ان کی انفارمیشن اتنی جدید انفارمیشن ہے کہ ڈرون سے یہ نیچے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں, لیکن ان کی تمام پالیسیاں ناکام ہو گئی. کیسے ہو گئیں؟ ایک شخصیت کی وجہ سے. وہ ایک شخصیت کا راز کس میں تھا, طاقت کا راز تھا قاسم سلیمانی کا, وہ رہبر کی مکمل اطاعت میں تھا, مکمل اطاعت. اتنی اطاعت ایران کے اندر کسی نے دیکھی تھی رہبر کی, حتیٰ مطلب اتنی اطاعت, یہ وہ لفاظ نہیں تھی, نہ کوئی وہ دکھانے کے لیے تھی. مثلا کہ ایک آرمی کے اندر پروٹوکول ہے کہ جب بھی آپ کا چیف آرمی اسٹاف ہے تو آپ باقی جنرل کھڑے ہوں, کرنل کھڑے ہوں, تو وہ سیلوٹ مارتے ہیں نا, ہاتھ اوپر کرتے ہیں ایسے ہے نا, اور ایک ہاتھ آپ کا نیچے ہوتا ہے. رہبر معظم کیونکہ خود چیف آرمی اسٹاف ہے ایران کے اندر نا, چیف آرمی اسٹاف سے ملے, جس پوری فوج جس کی کمانڈ
کیونکہ جو رہبر ہوتے ہیں اس کے اندر فوج بھی اس کے نیچے ہوتی ہے، جج بھی اس کے نیچے ہوتے ہیں، ساری حکومت اس کے نیچے ہوتی ہے. تو جب رہبر آتے تھے باقی سارے سلوٹ مارتے تھے اور ایک ہاتھ نیچے رکھتے تھے. تو قاسم سلیمانی نے کہا تھا میں مرد کروں گا، میں ایک ہاتھ یہاں پہ رکھوں گا، ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھوں گا. بہت الگ شخصیات تھی، بہت الگ شخصیات تھیں. یہ مکمل طاقت کا راز اس کی اطاعت میں تھا اور اس کی بصیرت میں تھا، جو اپنے رہبر کی شناخت رکھتا تھا اور اس کی اطاعت میں تھا. اور اسی وجہ سے خدا نے اس کو اتنا مقام بھی عطا کیا اور اتنے کامیابیاں بھی عطا کی. آج اگر ہم آج یوم عباس، آج حضرت عباس کا دن ہے، آج ہمارا جوانوں کا دن ہے. اگر میں کہوں، اگر آج جوان ایک لمحہ بیٹھ کے ایک سیکنڈ، نینو سیکنڈ کے لیے عہد کریں، تجدید کریں کہ اے خدایا عباس، حضرت عباس کے طفیل حضرت عباس کو توسل بنائیں کہ جو معرفت تو نے حضرت عباس کو عطا کی اس معرفت کی ایک جھلک میرے دل میں اتار دے. یقین جانے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ہم امام کے وہ جانثار بنیں گے جو امام کو چاہیے، ورنہ آپ پوری زندگی دعا عہد پڑھتے پڑھتے مر جائیں، وہ مقام حاصل. یہ ایام ہوتے ہیں عہد کرنے کے ایام ہوتے ہیں. یہ خوشیاں صرف خوشی منانے کا ایام نہیں ہوتے. آج کا جوان عہد کرے، ایک لمحہ کسی ٹائم بھی عہد کر لیں، جب بھی دل نرم ہو آپ عباس کی بارگاہ میں جائیں، حضرت عباس کی، اس کو اپنا وسیلہ بنیں، اپنے امام کے سامنے، امام زمانہ کے سامنے اور خدا کے سامنے. یقین جانے بہت توسل سے بہت سارے راز کھل جاتے ہیں. خدا وہ جھلک عطا کر دے گا ہمارے اندر. اگر جھلک مل گئی نا، انہی توسل سے ہی، ان شخصیات کے توسل سے ہی ہم اس راہ کو طے کر سکتے ہیں. وہ وفا، وہ بصیرت، وہ اطاعت اگر ہمارے اندر آ جائے، اگر نہ آئے ہمارے پوری زندگی کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. یقین جانے ہمارے جوانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو صلوات پڑھیں. اب کربلا جب برپا ہو گیا، کیونکہ اس کا نام ہے مہدویت. مہدویت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مہدویت کسے کہتے ہیں؟ یہ لکھی ہوئی ہے الہی عالمی. اب لفظ ایک لفظ کے اندر نا گہرائی ہے، اس کو آپ نے خود حل کرنا ہے. الہی ایسی حکومت جو خدا کی طرف سے ہو، اس کے علاوہ کوئی حکومت مہدویت کی حکومت نہیں ہو سکتی. ایسی حکومت جو وہ انیشل کیوں نہ ہو، ابتدائی سطح کی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ مہدویت کا سفر نہیں کروائے گی. ہر وہ حکومت جو خدا کی طرف سے ہو وہی حکومت آپ کو مہدویت تک لے کے جائے گی. اس میں آتی الہی، سب سے پہلی ٹرمنالوجی. اگلی آتی عالمی. مہدویت کسی ایک لوکل، ایک علاقہ، ایک ملک یا ایک شہر، ایک خطے کی حکومت کا نام. نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا کے لیے، جس میں مغرب بھی ہے، مشرق بھی ہے، شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے. اندازہ لگائیں آج ہم دوسروں کے ہیبت میں دیکھ کے چین اتنا ترقی کر رہا ہے، فلاں اتنا ترقی کر رہا ہے، ہمارے تو یہ تصور سے ذہن نکل جاتا ہے کہ ہم بھی حکومت کریں گے. ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب امریکہ کی گود میں جائیں یا چین کی گود میں جائیں. کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں اپنے نظام سے معرفت ہی نہ ہو. اگلا لفظ بہت ہے ہمیں عادلانہ. عادلانہ یہ بہت تشریح کرنے والا سوال ہے. انشاءاللہ اس کو یہی مہدویت ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اگلی لفظ ہے حکومت. لیکن الہی عالمی عادلانہ کس چیز کا نام ہے؟ حکومت کا نام ہے. مہدویت عالمی حکومت. اس کو ذرا ہم یہ تو ڈیفینیشن کر دی. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. انشاءاللہ ایک آیت پڑھتے ہیں، اسی آیت سے، قرآن کی آیت سے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مہدویت کا نظام کہاں پہ ہے، مہدویت کس چیز کا نام ہے، تو آتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں، ذرا دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے. کیونکہ یہ نظام قرآن ہی ہے بیسیکلی، یہ کسی اور کا نہیں ہے. ائمہ نے اسی کی تفسیر کی ہے، علماء حق نے اسی کی تفسیر کی ہے. تو آتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں. قرآن کے اندر سورۃ نور ہے، آیت نمبر 55، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ تم میں سے جو، میں مفہوم بیان کروں گا وہاں پہ، تم میں سے جو ایمان لائے، تم میں سے جو ایمان لائے. غور کرنے والے ہیں. اب آپ نے اوپر رکھنا ہے ہم نے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، عمل صالح کیا تو میں تمہیں زمین کا خلیفہ، تمہیں زمین کا وارث، تمہیں زمین کی حکومت عطا کر دوں گا. اب جملہ غور کریں، جملہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. اب خدا وعدہ کرے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، قدرت ہے، قادر ہے ہر چیز کے اوپر.
اب وہ وعدہ کرے آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو حکومت عطا کروں گا. مثلا آج کل جس نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ کو اگلی حکومت آپ کی ہے، تو عمران خان کے ماشاء اللہ آج کل تھوڑے بیانات بتا رہے ہیں کہ اس کو کہیں سے وعدہ مل چکا ہے. دیکھیں پہلے بہت مایوس تھا، آج کل ماشاء اللہ بہت جذبات میں ہے، تو اس کا مطلب کہیں سے وعدہ اس کو جو ملا ہے سچا جھوٹا نہیں پتا. دیکھیں جب ایک عام انسان کوئی ایک مافیا ایک کوئی اور حکومت آپ سے وعدہ کر دے کہ آپ کو ہم حکومت عطا کریں گے، تو آپ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، اتنی پر امید ہوتے ہیں، آپ امید کا مرکز بن جاتے ہیں. بلکہ دیکھیں آج ایک مثال دے رہا ہوں، جس نے وعدہ عمران خان سے کیا کہ آپ اگلی حکومت آپ کی ہوگی، عمران خان نے جو موٹیویشن خطاب کر رہے ہیں اس نے یوتھیوں کے اندر دوبارہ ایک لہر ایجاد کی، امید کی، ورنہ پہلے وہ بھی مایوس ہو چکے تھے. مایوسی جب آ جائے تو مایوسی سے آپ کچھ کر، جب خدا نے وعدہ کر دیا تو پھر مایوسی کس چیز کا نام ہے؟ کتنی توحید کمزور ہے ہماری. جب خدا وعدہ کر دے آپ تو اتنے پر امید ہو جائے، یقین جانے دنیا کہیں نہیں ہوگی، آپ کہیں ہم کر کے دکھائیں گے. جب آپ کے اندر امید آئے گی تو سینکڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر امید دوڑے گی. امید سے دنیا کہیں، ابھی چائنا جو آج کھڑا ہے، آپ اس تاریخ پڑھیں، جب موضوع تنگ اس کا آیا تھا، یہ نشائی، یہ بھنگی، یہ چرسی پوری قوم تھی، اس نے کہا تم نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے. بار بار کہا، پہلے وہ ہم سے تھے ہم نشائی ہیں، ہم دنیا پہ حکومت کرنی، پاگل ہو گیا ہے. اتنی باور کرایا آج 40-50 سال بعد دنیا پہ حکومت، اس نے اس کو پاگل سمجھتے تھے. خدا نے تو وعدہ خدا نے کر دیا کہ میں دوں گا. اور یہ بھی بتا دوں، حکومت کے لیے تمام اسباب مہیا کرنا خدا کا کام ہے. آپ کو خدا نے اس پورے نظام میں جتنی آپ کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ آپ ادا کریں، خدا یہ حکومت قائم کر دے گا. مثلا مثال دیتا ہوں، اکثر ہم دیہاتوں میں جو گھر کے کام کاج کرتے ہیں، مثلا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، عمارت بن رہی ہے، گھر بن رہا ہے. اب جب گھر بن رہا ہو تو سارے بندے انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر نا، ایسے ہوتا ہے نا. اب بڑے تو چلو اینٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اکثر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ آ کے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اینٹ اٹھا سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ ایک چھوٹا سا وہ اپنا اینٹ کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھا کے وہ بھی ساتھ ساتھ ویسے آ رہے ہوتے ہیں، اور پورا دن آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. شام کو آ کے جس طرح بابا جی وہ تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، میں تھک گیا ہوں، وہ بھی ساتھ لیٹ جاتا ہے، ابا جی میں بڑا تھک گیا ہوں، بڑا کام کیا ہے آج، ایسے نا. وہ پوری ایکٹنگ باپ والی کرتا ہے. میرے بھائی حکومت الہی حکومت قائم کرنا، امامت کی حکومت قائم کرنا، مہدویت کی حکومت قائم کرنا خدا کا کام ہے. ہمارا رول اتنا ہے جتنا ایک بچے کا رول ہوتا ہے. خدا نے کہا تم یہ رول ادا کرو، آگے کام میں کر دوں گا. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے سمجھا کہ تو واقعی اگر آپ خدائی وہ اسباب اور خدائی مدد اور خدائی جو اسباب ہیں یا توکل ہیں یا اس کے مراحل ہیں وہ ہٹا دیں، پہ ہمارا کام نہیں کہ حکومت قائم کر سکیں. اگر ہم بچے کے حد تک بھی اس الہی حکومت کے لیے کام کریں، یقین جانیں خدا یہ وعدہ پورا. خدا نے یہ نہیں کہا مکمل تم کام کرو، خدا کہا تم بچے کے حد تک کام کرو، اگلا کام میرا ہے میں کر دوں گا. بچے کے حد تک کام کون کرے گا؟ یہ بھی نہیں کہا سارے کرو. تم بچے کے حد تک، تم میں سے چند مومن جوان، تم میں سے چند مومن جوان جو ایمان رکھتے ہوں. اب مومن کی بہت لمبی تفسیر ہے. ایمان کس پہ ایمان رکھتے ہوں؟ توحید پر، نبوت پر، امامت پر اور قیامت پر. امامت میں سے مہدویت پر آئیں، مہدویت کے نظام پہ، امامت کے نظام پہ جو ایمان، جس پہ آپ کو ایمان ہوتا ہے انسان. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ جانیں، جاننے کے بعد آپ حرکت میں آ جائیں. میں اگر سمپل اس کو کہوں، ایمان اس حالت کو کہتے ہیں کہ آپ جاننے کے بعد حرکت میں آ جائیں، اس کو کہتے ہیں ایمانی حالت. مثلا ابھی سارے ماشاءاللہ کچھ پراف دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ حالت پراف میں ہیں. اب سب کو اپنے پراف کے اوپر، اپنے ایگزام کے اوپر ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہو تو ایمان کس کے اوپر ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہم نکلیں گے، ورنہ ہم فیل ہو جائیں گے. بغیر محنت کیے ہم کامیاب. اب علامہ تطہیر صاحب کہیں کہ میں پڑھے بغیر پاس ہو جاؤں گا، پاس ہو جائیں گے. جتنے بھی دعائیں کر لیں آپ، پورا دن کتاب نہ پڑھے، یہاں پہ دعا توسل، دعا امام زمانہ اور فاتح خیرات لنگر چلاتا رہے، پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. لیکن یہی ایمان ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں دعا ایک اپنا کردار ہے دعا کا، لیکن میرا پڑھنا، میری ذمہ داری ادا کرنا ایک الگ کردار ہے. اس لیے اس کو پتہ ایمان ہے
کہ میں اگر پڑھوں گا تو کامیاب ہوں گا. اب اس ایمان کی حالت نے اس کے اندر حرکت ایجاد کی. اب دن رات یہ اسی کے لیے کام پراف کے لیے محنت کر رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں ایمان. اگر آپ کا امامت پر ایمان ہو, یقین جانے مجھے بتائیں اگر امامت پر ایمان ہوتا تو 24 گھنٹے اپنی 12 مہینے کی زندگی پچھلی لمبا نہیں جاتے, 12 مہینے جاتے ہیں, کتنی کوشش کی ہم نے امامت کے نظام کے لیے. کیسے دعوے دار ہیں بھائی؟ دعا پہ گزارا کیا ہوا ہے, صرف دعا کے لیے گزارا کرنا ہے تو پھر پڑاؤ پہ پڑھو, محنت نہ کرو. خدا نے دیکھیں, خدا نے کہا دنیا پہ غور کرو, زمین و آسمان پہ غور کرو, اپنے اعمال پہ غور کرو, یہیں پہ تمہیں خدا ملے گا, یہیں تمہیں ہر چیز دین یہیں ملے گا. جو اسباب خدا نے ایک امتحان پاس کرنے کے لیے رکھے ہیں وہی تو اسباب یہیں پہ رکھے ہوئے ہیں. ہمارا غلط ایمان ہے. بیسک ایمان نہیں کہتے اس کو, حالت تخیل کہتے ہیں. تخیل میں ہم کہ امام آئیں گے خود بخود ہر چیز ہو جائے گی. ایمان ہو امامت کے نظام پہ کہ ہم قائم کریں, اور جب ایمان آ جائے گا آپ حرکت میں آئیں گے. جب حرکت میں آئیں گے, جب اس حرکت سے جو اعمال انجام دیں گے اس اعمال کو اعمال صالح کہتے ہیں. اعمال صالح کا مطلب کیا ہے؟ نیک عمل. یہی کہتے ہیں نا ہم, نیک عمل. اعمال صالح جہاں بھی قرآن میں لفظ ہے ہم کہتے ہیں نیک عمل. پھر نیک عمل ڈائریکٹ ہمارے فوری ذہن جاتے ہیں نماز میں, روزے میں, حج میں, زکوٰۃ میں اور خیرات میں. اعمال صالح کا چیپٹر کلوز, اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ اعمال صالح نہیں ہے. اعمال صالح, صالح کا مطلب ہے صلاحیت رکھنے والے. اب صالحین ایک طبقہ ہے, جس طرح شہداء کا طبقہ ہے, انبیاء کا, ائمہ کا, شہداء کا, صالحین کا. اب صالحین کون ہوتے ہیں؟ ذرا یہاں سے دیکھیں اس آیت سے. صالحین لفظ سمجھنے سے پہلے طبقے کو ہم صالح اعمال سمجھتے ہیں. صالح حالت ایمان میں ہوں, اور صالح کا مطلب ہے, صلوات پڑھیں دفعہ. صالح کا مطلب ہے ایسے اعمال جس کے اندر صلاحیت ہو ارتقاء کرانے میں, تکامل کرانے میں. ایسے عمل کو صالح اعمال کہتے ہیں. مثلا آپ نے وہی دوبارہ امتحان کی مثال دیتا ہوں, آپ نے ایسی اسٹڈی کی ہو جو آپ کا امتحان پاس نہ کرا سکے, وہ صالح اسٹڈی نہیں ہے. ایسی اسٹڈی جو آپ کو ایگزام پاس کرائے, نقل سے نہیں, اپنی محنت سے, اس اسٹڈی کو کہیں گے صالح اسٹڈی, صالح تعلیم. ایسی تعلیم جو آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھتی ہو کہ آپ کو کمال تک, پہلی کلاس سے دوسری کلاس تک آپ کو لے جائے, اس کو کہتے ہیں صالح تعلیم. صالح اعمال. اب یہ نشست ہوئی ہے, یہ صالح نشست ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے نشست کیوں کی ہے؟ نشست اس لیے کی ہے کہ ہمارے کچھ ہم یہاں پہ نظریات ڈسکس کر سکیں. اگر ہم ایک نشست کریں, اس کے اندر ہمارے فکر, ہمارے تفکر کے اندر بلندی نہ آئے, ہم صرف واہ واہ کر کے چلے جائیں, یا ایسی فکر جہاں سے باہر نکلے ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ ہو, تو ایسی نشست, ایسی محفل, ایسی مجلس صالح مجلس نہیں ہوگی. ایسی مجلس صالح ہوگی جیسے آپ باہر قدم رکھیں, کم از کم چند لمحوں کے لیے آپ احساس ذمہ داری کریں. ایسی محفل, ایسی نشست صالح نشست ہے, ورنہ احساس ذمہ داری نہیں کرے تو وہ صالح نشست نہیں ہوگی. تو ایسے لوگ, چند لوگ جو ایمان رکھتے ہوں اس نظام کے اوپر, اور عمل صالح کیا مطلب؟ اب اگر نظام کے حوالے سے بات کروں, میں اس آیت کو نظام مہدویت کر لے کے جا رہا ہوں. ایسے چند گروہ, ایسے مومنین, چند جوان مومنین جو امامت اور مہدویت پہ ایمان رکھتے ہوں اور مہدویت کے نظام کے حوالے سے اعمال دیں. کون سے اعمال ہوں گے؟ جو مہدویت کے نظام کے حوالے سے ہوں گے, جو صالح اعمال کہلائیں گے. امت کو, جوانوں کو, مسلمانوں کو, غیر مسلم کو, سب کو مہدویت کے نظام سے آگاہ کرنا. دیکھیں مہدویت کے حوالے سے صالح اعمال کون سے ہوں گے؟ مومن کر رہے ہوں, مومن جوان کر رہے ہوں. مومن جوان حالت ایمان کے اندر وہ جوانوں کو, امت کو امامت اور مہدویت کے نظام سے متعارف کروائیں, آگاہ کریں, لوگوں کو اس نظام کی طرف لے کے آئیں. اس عمل کو کہیں گے عمل صالح. اب مجھے بتائیں, چند گروہ یہ کام شروع کر دے کہ اس نظام پہ مکمل ایمان ہو, یقین ہو, اور اس نظام کے لیے دن رات حرکت میں آ جائیں. اگر یہ حرکت بچوں کی حد تک بھی ہو تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں اس گروہ کو دنیا پر حکومت عطا کر دوں گا.
آگے فرماتا ہے جیسے میں نے پہلے عطا کی تھی یہ لوکل سطح پہ، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو. یہ حضرت سلیمان کی حکومت، حضرت داؤد کی حکومت کیسے ملی تھی، یہ بھی واقعہ ہے. یہ چند گروہ تھے، یہ انشاءاللہ کبھی اور دن اس کو ڈسکس کریں گے. میں آگے چلتا ہوں. خدا فرماتا ہے حکومت کون سی ہوگی؟ اس دین کی ہوگی جو مجھے پسند ہے. اس دین کی ہوگی جو مجھے پسند ہے. آگے خدا فرماتا ہے کہ اس دین کو میں مکمل نافذ کر دوں گا، پوری دنیا پہ نافذ کر دوں گا اس چند گروہ سے جو حالت ایمان میں ہوں گے اور اسی کے لیے حرکت میں ہوں گے. آگے خدا فرماتا ہے اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد کیا ہوگا. اب اس کو نتیجہ دیتے ہیں، انشاءاللہ ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کی ذہن تمام ہو. اس الہی حکومت، مہدویت کی حکومت یا اسلامی حکومت، جو ایک چند گروہ نوجوانوں کا اس ایمان کی حالت میں آتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ایک بے شک ٹکڑے کے اوپر حکومت قائم ہو جائے پوری دنیا پہ جتنے حد تک ہو جائے، وہاں پہ 3 چیزیں ہو جائیں گی. خدا فرماتا ہے قرآن کے اندر، پہلا یہ ہے کہ میں خدا اس حکومت کی بدولت، اس جوانوں کی وجہ سے اس زمین کو جہاں پہلے خوف و ہراس تھا اس کو امن میں بدل دوں گا. کہاں پہ؟ آج مجھے بتائیں کیا حالت ہے دنیا کی، امن ہے یا خوف ہے؟ کہاں ڈھونڈتے ہیں امن کو، ہم کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ سمجھ خدا یہاں پہ اور راستے بتا رہے ہیں، ہمارے کچھ راستے اور ہیں. بہت یقین بہت غلط ہے کہ یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے خدا نے امن کے راستے کچھ اور بتائے ہوئے ہیں، ہم امن کے راستے کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. اگر ہم نہیں اس طرف آئیں گے، اب 1000 نسل گزر جائے اسی خوف میں، اسی قتل و غارت میں گزر جائے گی، خدا نہیں دے گا کامیابی. خدا کے اٹل فیصلے ہیں، خدا اپنے قانون بدلتا نہیں ہے. یہ ہمیں باور کر لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے. خدا کے آپ فرمولوں کو آزمائیں، ذرا یقین جنہیں آزما لیں. کم از کم آپ خود اپنے اندر حالت ایمان میں، حالت امن میں آ جائیں گے. آگے خدا فرماتا ہے اب بہت اہم ہے 2 چیزیں اور. پہلے تو امن ہے نا، امن تو ایک ذہن چیز ہے. خدا فرماتا ہے اس کے بعد بندگی خدا ہوگی. جب یہ الہی حکومت، پوری حکومت پر دین نافذ ہو جائے گا، تمکن دین لفظ آیا ہے، تمکن دین، تمکن جا کے لفظ عربی پڑھیں کہ اس طاقت، دین کی طاقت جب نافذ ہو جائے ایک سرزمین کے اوپر، مکمل طاقت کے ساتھ دین نافذ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تمکن دین. جب دین کا تمکن ہو جائے گا، دین کا تمکن کیسے ہوگا؟ وہ چند گروہ جو حالت ایمان میں عمل صالح والے ہوں گے، ان کی وجہ سے اس زمین پر بندگی خدا ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو بندگی خدا نہیں ہوگی. تو آج ہم کیا کریں پھر؟ قرآن کے نا، میرا فیصلہ نہیں ہے، آپ قرآن جب خود پڑھیں، اسی آیت کو پڑھیں، غور کریں. خدا نے کب کہا کہ بندگی خدا ہوگی؟ جب یہ ساری چیزیں مراحل طے ہو جائیں گے تب بندگی خدا ہوگی، ورنہ بندگی خدا کا حق ادا ہو نہیں سکتا. آگے خدا فرماتا ہے پھر شرک سے زمین پاک ہو جائے گی. ہم مطلب شرک کو کیا سمجھا ہوا ہے، توحید کو کیا سمجھا ہوا ہے، بندگی کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ سارے راستے ہم نے نکالے ہوئے ہیں جگاڑ والے. جگاڑ کے راستوں سے ہم جنت جانا چاہتے ہیں. ویسے بائی پاس نہیں ہوتا، جیسا شہر سے نہیں گزرنا، کوئی مشکلات ہیں، ٹریفک ہے، ہماری گاڑی پھنس جائے گی، ڈائریکٹ بائی پاس سے جنت پہنچنا ہے. یہ تو اپنا بنایا راستہ. امام خمینی نے اسی چیز کو درک کیا تھا نا، اس وجہ سے امام خمینی نے کہا نہیں، بائی پاس نہیں چلے گا، آپ کو نظام کی طرف آنا پڑے گا. نظام کے بغیر نہ امن آئے گا، نظام کے بغیر نہ بندگی خدا ہوگی، نظام کے بغیر نہ شرک ختم ہوگا. آگے ایک آیت، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا اور طے کر دیا کہ زمین کے وارث میرے عباد صالحین ہوں گے. زمین کے وارث، زمین کے جو وارث ہوں گے، وراثت ہوگی، حکومت ہوگی، خلیفہ ہوگا، وہ عباد صالحین. اب اوپر جو ٹرمینالوجی کی تھی ہم نے کہ ایمان اور عمل صالح، یہاں پہ عباد صالحین. اب میں بس ختم کرتا ہوں. اب اس ڈیفینیشن کو تبدیل کرتے ہیں، ذرا اس ڈیفینیشن کو تبدیل کرتے ہیں. مہدویت کی حکومت کیا ہوگی؟ مہدویت کی حکومت مومن عباد صالحین کی حکومت کا نام مہدویت ہے. مومن عباد صالحین، ٹھیک ہے. مومن ہوں اور بندگی خدا، عبادت سے نماز کو نہیں کہتے، ہر لمحہ بندگی خدا میں ہوں، کہیں پہ بھی خدا کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہ کریں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. اور صالحین مطلب وہی ہے، صالحین کا مطلب ایسے اعمال انجام دیں کہ امتوں کے رخ موڑ دیں. قاسم سلمان صالح انسان تھا،
لیکن باقی اور بہت سارے عرفا ہوں گے، بہت سارے تھے، لیکن صالحین افراد کو ہے نا، اگر کہیں مہدویت کے نظام میں قاسم سلیمانی تھا، جس نے پوری دنیا کا رخ موڑا ہے مہدویت کی طرف. اس طرح کے ہمیں بننے کی ضرورت ہے. یہ ہے اس کے اندر جب یہ حکومت کے دیکھیں اس کے اندر اگر میں کہوں نا، اب اس کو تھوڑا نا ایکویشن حل کرتے ہیں، مرد کے ساتھ کوئی ٹاپک ادھورا رہ گیا نا تو پھر وہ سارا مزہ نہ کرکرا ہو جاتا ہے. مومن، عباد، صالحین، ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ایک مفہوم دے رہا ہے، مطلب کہ مومن ہے بندگی خدا میں آتے ہیں، اور صالحین ہے. اگلا لفظ میں نے استعمال کیا حکومت کا. کس کا؟ حکومت کا. اس کا مطلب ہے دو چیزیں ہیں، حکومت پلس کس کی حکومت؟ صالحین. جب یہ ہو جائے گی تو یہ حکومت قائم ہوگی عادلانہ. کون سی ہوگی؟ اسی عادلانہ حکومت، کیونکہ مومن ہیں، عباد صالحین ہیں، اور الہی حکومت ہے، اس کو کہتے ہیں مہدویت کا نظام. اچھا ایک اور ہے، بس وہ میں ڈیفینیشن کہتا ہوں. مولا علی کا فرمان ہے، آپ یہاں پہ ذرا دیکھیں. مولا فرماتے ہیں جب اقتدار حکومت، یار یہ نا بہت کمال کی چیز ہے. اقتدار حکومت ظالمین کے حوالے ہو جائے. کس کے؟ جب یہ کمبینیشن ہو جائے. اب ذرا غور کریں، جب کمبینیشن ہو جائے معاشرے میں، کمبینیشن نظر آئے آپ کو. کس کا کمبینیشن؟ جو اقتدار والے ہوں، جو مقتدر ہوں. کہاں پہ مقتدر ہوں؟ کسی بھی طبقے کے اندر ہوں. کسی بھی طبقے کے اندر مقتدر افراد آ جائیں، ایک وڈیرا ہو ایک علاقے کے اندر، ایک بڑا ہو حکومت پہ سربراہ بیٹھا ہو، مقتدر جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، زمام ہے. اگر وہ ظالم ہو، اب ظالم کا مطلب نہ ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں جو جا کے جسمانی ظلم کریں، نہیں. ظالم اس کو کہتے ہیں جو دین خدا کا پابند، سمپل بات ہے، اس کو ظالم کہتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ مومن عبد صالح نہیں ہے، اگر وہ مومن عبد صالح نہیں ہے تو وہ تیسری کیٹیگری نہیں ہے، وہ ظالم ہوگا. کوئی تیسرا کیٹیگری نہیں ہے یہاں پہ. ہم کہیں نہیں مومن عبد صالح تو نہیں ہے، اس کے قریب ہے یا اوپر نیچے ہے یا تھوڑا سا لگتا ہے، جھلک دیتا ہے. نہیں بھائی، کہاں سے باتیں آ گئی ہیں؟ وہ دو کیٹیگری ہیں. بات اسلام اور کافر دو باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. عادل یا ظالم، مومن یا فاسق. یہ تین کیٹیگری ہم نے خود بنا دی ہیں بیسیکلی نا، وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں خود اپنا حساب کتاب. جو مومن عبد صالح نہیں ہے اور اس کو حکومت مل جائے تو مولا فرماتے ہیں اس معاشرے میں آپ انصاف کی، عدل کی توقع رکھنا تمہارے لیے بے وقوفی ہے. جس دن مومن عبد صالح نہیں ہوگا، ایک ظالم کو حکومت ملے گی، اسی دن اس معاشرے سے عدالت ختم. اب مجھے بتائیں ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں انصاف کو؟ ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں کرپشن کے خاتمے کو؟ ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں ملک میں انصاف اور عدل، ان ساری چیزوں کو؟ کبھی مولا سے رجوع کیا ہے اپنے امام سے؟ نہج البلاغہ پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، اس انداز سے پڑھا ہے، تبرک سے نکال کے، ثواب کے نیت سے ہٹ کے پڑھا ہے اس کو؟ یار اتنی فارمولے ہیں. خود امام فرماتے ہیں اس کے علاوہ اب ایکویشن بنا دی امام نے. یہ ایکویشن ہے ظالمانہ حکومت جو عدل کو کھا جائے گی، ختم کر دے گی. اب دو ایکویشن سامنے آپ آ گئی نا. مومن عبد صالح کی حکومت امامت کی حکومت کہلائے گی، مہدویت کی حکومت کہلائے گی، یہ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے. غیر مومن، غیر عبد، غیر صالح کو اگر حکومت مل گئی تو ظالمانہ حکومت ہوگی. اور مکتب اہل بیت کبھی بھی ان کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے، چاہے کسی شکل میں بھی ہے، چاہے اسلام کی شکل میں ہی کیوں نہ ہے. حتیٰ میں اگر کہوں، اگر حتیٰ اسلام کیا کربلا کے نام پر ہی کیوں نہ ہے. کون کربلا کے نام پہ حکومت آئی تھی؟ بنو عباس کی. انتقام میں خون امام حسین نے نعرہ بلند کر کے اسی نام پہ حکومت وہ دوسری نافذ کر دی. یہ بیسک ٹیکنیک ہے، آپ انشاءاللہ آگے جائیں گے ڈسکس کریں گے. یہ مہدویت کا تھوڑا انٹروڈکشن تھا قرآن کی صورت میں. ابھی اور قرآن کی آیات تھیں، انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ ہم اگلے ہفتے رکھیں گے. کوشش کریں کہ مہدویت کے حوالے سے یہ اس جو ماہ ہے اس میں خود مطالعہ کریں. اس میں ایک کتاب انتظار کا صحیح مفہوم ہے، وہ پڑھیں. ایز اللہ جواد عملی کی کتاب ہے، وہ پڑھیں. اور اس طرح باقی کافی کتابیں ہیں، وہ خود مطالعہ کریں، تحقیق کریں، تاکہ ہم مہدویت تک صحیح پہنچ سکیں. ہم مہدویت کے علمبردار ہیں، اس کے ایمبیسڈر ہیں، سفیر ہیں. ہم نے دنیا کو یہ نظام پہنچانا ہے، دینا ہے. اور خدا ہمیں افتخار دے، یہ دے اعزاز کہ ہم اس نظام کو دنیا کو سمجھا پائیں. ادعا و صلوات پڑھیں.